بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا معاہدہ مسترد، وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہی بڑا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے صرف 5 منٹ بعد نیتن یاہو نے تمام معاہدوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے اعلان کے چند منٹوں کے بعد ہی پینترا بدل لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر سے گفتگو میں فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا گیا اور فلسطینی ریاست کی بات معاہدے میں بھی نہیں لکھی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایک بات واضح ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کی سختی سے مخالفت کریں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصوں میں ہی موجود رہے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران 20 نکاتی مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 21 نکاتی ایجنڈا، مسلم ممالک کی حمایت مگر اسرائیل کا انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم دنیا کو 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جسے کئی ممالک نے منظور کیا۔ ایجنڈے میں جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور فلسطینی ریاست کے قیام کی عشقیں شامل تھیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ سب اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فوجیں غزہ میں ہی رہیں گی اور فلسطینیوں کو ریاست دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2 لاکھ فلسطینی شہید مگر اسرائیل کو کوئی سزا نہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق نیتن یاہو کی جارحیت میں 2 لاکھ فلسطینی مارے گئے، تقریباً 20 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں اور غزہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کا کوئی مطالبہ کیا گیا، بلکہ نیتن یاہو امریکہ میں جا کر فخر سے اپنی فتح کا اعلان کرتا رہا۔ معاہدے میں تضاد اسرائیل کو نکالنا تھا مگر رہنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹرمپ ایجنڈے میں واضح لکھا ہے کہ اسرائیلی فوجیں غزہ اور ویسٹ بینک سے نکلیں گی، قیدی رہا ہوں گے اور فلسطینی اپنے گھروں میں لوٹیں گے، مگر نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل کسی علاقے سے نہیں نکلے گا۔ یہ کھلا تضاد مسلم دنیا کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان بن گیا۔ اقوام متحدہ میں خطرے کی گھنٹی، روسی وزیر خارجہ کا سخت انتباہ۔ اقوام متحدہ میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے جا رہا ہے۔ قطر کے امیر نے بھی اپنی تقریر میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو بے نقاب کیا۔ نیتن یاہو کا صاف اعلان ہے کہ فلسطین کی ریاست کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلم ممالک محض تماشائی بنے رہیں گے یا عملی اقدامات کریں گے؟ نیتن یاہو کی تاریخی معافی۔ ایک چونکا دینے والی خبر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلی مرتبہ قطر سے معافی مانگ لی۔ یہ وہی شخص ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے غزہ میں 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا۔ اسرائیل نے قطر پر حملے کو اپنی بڑی غلطی قرار دیا ہے اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یہ معافی دراصل امریکی دباؤ اور مشرق وسطیٰ میں نئی صف بندی کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ دنیا بھر کے تجزیہ کار اسے اسرائیل کی کمزوری اور عرب دنیا کے اتحاد کا پہلا ثمر قرار دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دباؤ، قطر کے وزیر اعظم اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ڈونلڈ ٹرمپ کی نگرانی میں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو سخت وارننگ دی کہ اگر معافی نہ مانگی گئی تو خطے میں امریکی اڈے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسرائیل نے قطر کے سیکیورٹی افسر کی شہادت پر ہرجانہ ادا کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ امریکہ کو ڈر ہے کہ خلیجی ممالک کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ قطر کا 2 ٹوک موقف۔ قطر کے وزیر اعظم نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے یقین دہانی نہ کروائی تو وہ نئے سیکیورٹی پارٹنر تلاش کریں گے۔ قطر کی نظریں پاکستان، چین اور روس پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ پیغام راہ راست امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ قطر نے اقوام متحدہ میں بھی اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ عرب دنیا میں قطر کا یہ جرأت مندانہ موقف ایک نئی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ اسلامی نیٹو فورسز کی تجویز۔ مصر اور دیگر ممالک نے واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان سعودیہ معاہدے کو وسعت ملی تو یہ ایک اسلامی فوج کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ اتحاد نیٹو طرز کا مسلم بلاک ہوگا۔
جس میں چین اور روس کی شمولیت بھی ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کے لیے خطے میں قدم جمانا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اجتماعی جواب دیا جائے گا۔ یہ وہ خواب ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ پاکستان کا فتح فور کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فتح فور میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دے سکتے ہیں۔ مغربی کنارے میں مقیم فلسطینیوں کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر مایوسی کا اظہار۔ مغربی کنارے میں مقیم فلسطینیوں کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ فلسطین نے غزہ امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کوئی نیا مینڈیٹ قبول نہیں کریں گے، اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین سے پیچھے ہٹیں گے۔ اسرائیلی انتہا پسند وزیر خزانہ نے غزہ کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی تجویز کو عالمی اور عرب حلقوں میں سراہا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تاہم اسرائیلی وزیر خزانہ اور دائیں بازو کے رہنما سموٹریچ نے اس منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک طویل بیان میں اس تجویز کو ناکام سفارتی تجربہ اور 7 اکتوبر کے حملے سے کوئی سبق نہ سیکھنے کے مترادف قرار دیا۔ امریکہ کا گولڈن ڈوم ابھی خواب، مگر چین نے حقیقت میں ایسا نظام تیار کر لیا۔ چین نے امریکہ کے مجوزہ گولڈن ڈوم جیسے عالمی دفاعی نظام کا ایک فعال پروٹوٹائپ تعینات کر دیا، جو بیک وقت دنیا بھر سے داغے جانے والے 1000 میزائلوں کو ٹریک کر سکتا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کے تحت تیار اور آزمائش کے بعد تعینات کیے جانے والے اس نظام کو ڈسٹریبیوٹڈ ارلی وارننگ ڈیٹیکشن بگ ڈیٹا پلیٹ فارم کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ابھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن اس کے ڈیولپرز کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں کہیں سے بھی چین کی طرف داغے جانے والے 1000 میزائلوں کی بیک وقت نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فلسطین کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی پلان یورپی ممالک نے بھی حمایت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطین کے حوالے سے مجوزہ 20 نکاتی امن پلان کو یورپی ممالک اور متعدد عالمی سربراہان کی جانب سے مثبت رد عمل ملا ہے۔ اس پلان میں جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی، جبری بے دخلی کی روک تھام اور 2 ریاستی حل کے تحت فلسطینی ریاست کے قیام جیسے نکات شامل ہیں۔ ٹونی بلیئر کو امن منصوبے کا حصہ بنانے پر عالمی رہنماؤں کی شدید تنقید۔ آسٹریلوی سینیٹر ڈیوڈ شوبریج نے کہا ہے کہ برطانوی سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو مشرق وسطیٰ میں کسی امن منصوبے کا حصہ بنانے کی بجائے جنگی جرائم پر مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے۔ سینیٹر جو گرین پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نے کہا کہ ٹونی بلیئر کا کردار صرف ایک ملزم کے طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ عراق جنگ نے لاکھوں زندگیاں تباہ کیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بعد کے نظم و نسق کے لیے ٹونی بلیئر کو ایک مجوزہ بورڈ آف پیس کا رکن نامزد کیا ہے۔ مودی کے جنگی جنون نے بھارتی نوجوانوں کو غیر ملکی جنگ کا ایندھن بنا دیا۔ فاشسٹ مودی حکومت کی جنگی اور عالمی اشتعال انگیزی پالیسیوں نے بھارتی نوجوانوں کو غیر ملکی میدان جنگ کا ایندھن بنا دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کے دوران ہندوستان کے کردار پر پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر جنگ کو مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ ادھر روس یوکرین جنگ میں جھونکے گئے ایک بھارتی نوجوان نے ویڈیو پیغام میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں بغیر کسی تربیت کے جنگی محاذ پر دھکیل دیا گیا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدے کے بعد امریکہ میں مقیم 100 ایرانی شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے اعلیٰ ایرانی اور امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ شہریوں کو لے جانے والا امریکی طیارہ گزشتہ رات روانہ ہوا، جو قطر کے راستے ایران پہنچے گا۔ رپورٹ کے مطابق ان افراد کی شناخت اور امریکہ آنے کی وجوہات واضح نہیں ہو سکیں، جبکہ کچھ افراد نے کئی ماہ حراستی مراکز میں رہنے کے بعد خود رضاکارانہ طور پر واپس جانے پر آمادگی ظاہر کی۔ غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے جانے والے غیر ملکی امدادی قافلے گلوبل سموتھ فلٹیلا نے 4 روز میں
غزہ پہنچنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق گلوبل سموتھ فلاٹیلا کی تنظیم کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی کے باوجود ہمارے مشن میں بڑی تاخیر نہیں ہوگی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تنظیم کا کہنا ہے کہ 47 جہاز غزہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ قافلے کا مقصد اسرائیلی محاصرے کو توڑ کر غزہ کو انسانی امداد پہنچانا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔